السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے گستاخ رسول، گستاخ صحابہ بزبان محمد علی مرزا کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ پیشہ سے تو انجینئر ہے، لیکن اس کا کام قرآن و سنت کی غلط تشریح کرنا ہے، صحابہ کرام سمیت علماء اور ائمہ کو گالی دینا ہے۔ سامعین، سوشل میڈیا کی توسط سے انجینئر کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں انجینئر ایک بیریش شخص کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ بزرگ بننے کے لیے داڑھی اور پگڑی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ بات انجینئر کی زبانی خود سماعت فرمائیں۔ ہمارے تو بزرگ یہ زائد چیپا بھائی ہیں جی، ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی بزرگ ہوتے ہیں، اس کے لیے داڑھی پگڑی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ انجینئر نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر بیٹھا۔ اب آئیے داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و شریعت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ داڑھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنت، مسلمانوں کا قوی شعار اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو اپنانے کے لیے اپنی امت کو ہدایات دی ہے اور اس کو رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب اور اس کو کتروا کر یا مڑوا کر ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا مرتکب فاسق اور گنہگار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، یعنی پیدائشی سنت ہے۔ ایک تو مونچھ خوب کتروانا، دوسری داڑھی کو چھوڑنا، تیسری مسواک کرنا، چوتھی پانی سے ناک صاف کرنا، پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی انگلیوں کی جوڑوں کو دھونا، ساتویں بغل کے بال اکھاڑنا، آٹھویں زیر ناف بال موڑنا، نویں پانی سے استنجا کرنا۔ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ راوی کہتے ہیں کہ مصعب نے کہا، میں 10ویں چیز بھول گیا مگر یہ کہ کلی ہوگی۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 223۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بزار نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجوسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ مسند البزار البحر الزخار جلد 13 صفحہ نمبر 90۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ جلد 1 صفحہ نمبر 129۔ ذکر کردہ حدیث میں صاف طور پر داڑھی بڑھانے کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نیز داڑھی مروانا ایسا جرم ہے کہ اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ امت کا ایک فرد بھی اس قبیح فعل کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ سامعین، داڑھی مروانا بیک وقت 9 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت۔ نمبر 2، انبیاء کرام کی سنت اور فطرت کی مخالفت۔ نمبر 3، اس گناہ کا اعلانیہ ہونا کہ داڑھی ایسا گناہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور گناہ کی تشہیر خود ایک گناہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کی فطری بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی اور مثلا یعنی چہرہ بگاڑنے کا گناہ۔ نمبر 5، کافروں سے مشابہت۔ نمبر 6، خواتین کے ساتھ تشبہ اور مردوں کے لیے ایسا عمل جس سے خواتین کے ساتھ مشابہت ہو، حدیث کی روح سے موجب لعنت ہے۔ نمبر 7، مخنثین اور ہجروں سے مشابہت۔
نمبر 8 گناہوں کا تسلسل اور استمرار، یعنی جب تک انسان اس عمل کا مرتکب رہتا ہے اس وقت تک اس کا گناہ برابر جاری رہتا ہے۔ نمبر 9 اسلامی اور دینی شعائر کی خلاف ورزی۔ داڑھی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے اتنی واضح ہدایات کے باوجود انجینئر ایک داڑھی مڑوانے والے شخص کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بزرگ ہونے کے لیے داڑھی اور پگڑی ضروری نہیں ہے۔ ہائے افسوس! اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔